الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ۔ ایک ضروری مسئلہ جس کو ہم آج زیر بحث بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے وقت جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے تو کسی کے لیے نفل سنت پڑھنا جائز نہیں بلکہ خطبہ سننا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو فَاسْتَمِعُوا، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ جس طرح یہ مذکور آیت کریمہ قرأت خلف الامام کے بارے میں ہے، اسی طرح یہی آیت کریمہ جو ہے وہ جمعہ خطبہ سننے کے بارے میں بھی ہے، یعنی قرأت خلف الامام مکروہ تحریمی ہے کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو پیچھے مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے اور اس کو سنے، تو امام کی قرأت سننا واجب ہے، اسی طرح خاموش رہنا بھی واجب ہے، تو خطیب کا خطبہ سننا بھی جو ہے یہ ہم پر واجب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جب جو چیز قطعی ثبوت و ظنی دلالت ہو تو وہ عمل واجب ہوتا ہے، تو اس لیے خطبہ سننا بھی جو ہے یہ قطعی ثبوت اور ظنی دلالت ہے، اس لیے جمعے والے دن خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث کریمہ میں بہت سارے وعیدات ہیں اس کے بارے میں کہ خطبہ سننے کے وقت کسی اور کام میں مشغول ہونا اور خطبہ نہ سننا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بہت سے وعیدات بیان کیے، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن کوئی شخص اگر اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو خاموش کروانے والے شخص کو جمعے کے ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک فرض کام ہے، خطبہ سننے کے وقت آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، تو اور چیزوں میں کیسے آپ مشغول ہو سکتے ہیں، یا اور چیزیں آپ کے لیے یا سنت یا نفل پڑھنا کیسے جائز ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحیت المسجد جو ہے یہ نفل ہے اور خطبہ سننا واجب ہے، تو واجب کے لیے تو نفل کے لیے واجب کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک پیش کرے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حال میں کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وہ حدیث مبارک یہ ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال جاء سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ یوم الجمعة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب فجلس فقال له یا سلیک قم فركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فركع ركعتين وليتجوز فيهما، کہ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور جمعے کا دن تھا اور نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا قم کھڑے ہو جاؤ، فركع ركعتين، 2 رکعت پڑھو، وتجوز فيهما، اور اختصار کے ساتھ پڑھو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جمعے والے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اختصار کے ساتھ 2 رکعت نفل یعنی تحیت یاد رکھنا، جب احادیث مبارکہ کا آپس میں یا حدیث مبارکہ کا ظاہری تعارض آ جائے تو اس میں اگر تطبیق ممکن ہو تو تطبیق کرنا بہت ضروری ہے، تو اس آیت کریمہ میں بھی علماء کرام نے تطبیق کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی ہے اور دوسری یہ حدیث مبارک ہے، تو ان میں ظاہری تعارض ہے، تو علماء کرام نے اس کے اندر تطبیق کی ہے، اور اگر تطبیق نہ کرنے کی صورت میں بہت سارے حدیث پر عمل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ پہلی تطبیق وہ یہ کرتے ہیں کہ مسلم شریف کی جو روایت ہے یہ روایت بالمعنی ہے، اور اس کی شان ورود یہ ہے کہ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ جب جمعے والے دن مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے جسم پر غربت کے بہت آثار تھے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور دوسرے صحابہ سے یہ حکم دیا ان کو کہ ان کے لیے چندہ جمع کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کی اس لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکے اور ان کی مدد کر سکے، تو اس واقعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صرف اور صرف حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے، عام امت کے لیے اس کا حکم نہیں۔
دوسری تطبیق علماء کرام یہ کرتے ہیں جو مسلم شریف کی دوسری روایت میں بھی موجود ہے کہ حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا، جس طرح عن جابر انہ قال جاء سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ یوم الجمعۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاعد علی المنبر فقعد سلیق قبل ان يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم ارکعت رکعتین قال لا قال قم فرکعہما، کہ حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام اس وقت منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ شروع نہیں کیا تھا، تو سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے بغیر نماز پڑھے بیٹھے اور نبی علیہ السلام نے ان سے کہا ارکعت رکعتین، کیا آپ نے 2 رکعت یعنی تحیت المسجد پڑھی؟ آپ نے عرض کیا لا نہیں پڑھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ تحیت المسجد ادا نہیں کی، بلکہ خطبہ سننے سے پہلے جو ہے وہ ادا کی۔ تیسری تطبیق یہ ہے جو کہ دارقطنی نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ کے لیے خطبہ ہی روک دیا تھا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال دخل رجل من قیس المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قم فرکع رکعتین وامسک عن الخطبۃ حتی اذا فرغ من الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ جب داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نفل یعنی تحیت المسجد ادا کرو، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خطبہ مبارک ان کے لیے روک دیا تھا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس کلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر امام کا خطبہ سنیں، کیونکہ امام کا خطبہ جو ہے وہ سننا واجب ہے، اور تحیت المسجد یا سنت یا نفل پڑھنا ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں۔ جزاک اللہ۔